بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، یہ میرے لیے جو ہے نہایت ہی مسرت کا موقع ہے کہ پاکستان میں پہلی بار کسی مسجد میں آپ سے مخاطب ہونے کا موقع ملا ہے۔ اللہ پاک انتظام کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بات شروع کرنے سے پہلے مجھے ہماری زبان میں ایک کہاوت ہے وہ یاد آ رہی ہے۔ ہماری زبان میں عمومی طور پر جب کسی ایسی جگہ پہ کوئی اپنا مال بیچنے جاتا ہے جہاں اس کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بسرایا کدروکن دیون کہلا کمکی، بسرایا کدروکن دیون کہلا کمکی۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ بصرہ میں جا کے آپ کھجور بیچنا چاہ رہے ہیں۔ اب پاکستان میں آ کے اتنے علماء کے درمیان کچھ کہنا جو ہے وہ ایسا ہی ہے، آدمی بصرہ میں جا کے جو ہے وہ کھجور فروخت کرے۔ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، پھر بھی اللہ پاک دعوت کے کام میں کوئی حصہ قبول فرما لے، اس نیت سے کچھ عرض کروں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی، کیا وہ شخص جو یہ جانتا ہے کہ آپ پر نازل کیا ہوا قرآن وہ حق ہے، وہ شخص اور وہ جو اندھا ہے، جو نابینا ہے، جو نہیں دیکھتا، وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہی ہے کہ وہ برابر نہیں ہے۔ ایک جو جاننے والا ہے اور ایک جو اندھا ہے برابر نہیں ہے۔ یہاں اللہ رب العزت جو ہے وہ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ جو جاننے والا ہے اور جو نہیں جاننے والا ہے کیا وہ برابر ہو سکتے، لیکن نہیں جاننے والے کی جگہ پر اللہ رب العزت نے اعمیٰ کا لفظ استعمال کیا، یعنی اندھا۔ یعنی یہ جو آیات ہیں یہ تو آیات قرآنیہ ہے، اس کے علاوہ اس سے آنے سے پہلے بھی انسان کے لیے دنیا میں بے شمار آیات کونیہ ہیں جو حق کی طرف انسان کو دعوت دیتی ہے، لیکن جو اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اندھا ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نصیحت جو ہے حاصل وہی کرتا ہے جو عقل مند۔ پھر عقل مند کی تعریف آگے بیان فرمائی ہے کہ عقل مند کون ہے؟ الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے عہد کی وفاداری کرتے، جو اللہ سے عہد کی پاسداری کرتے۔ اب اللہ سے عہد ہم دن میں کئی مرتبہ کرتے ہیں، یعنی نماز کے اندر مثال کے طور پر ایک دعا کے اندر ہے کہ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا مرنا اللہ کے لیے۔ تو اس کے بعد یعنی وہ ایک اقرار کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح صبح کے اذکار میں، شام کے اذکار میں جو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، یہ حدیث ہے، یہ دعا جو ہم پڑھتے ہیں اس کے بارے میں آیا ہے کہ اگر 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام کو کوئی یہ کہے اپنی زبان سے کہ میں رضیت باللہ ربا، میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر، وبالاسلام دینا، اور دین اسلام پر میں راضی ہوں، یعنی ایک طریقے کے مطابق، طریقے کے طور پر میں اسلام کو مانتا ہوں، قبول کرتا ہوں، وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، اور اللہ کے نبی کو میں نبی مانتا ہوں، قبول کرتا ہوں، میں اس پہ راضی ہوں۔ فرمایا کہ اگر صبح 3 دفعہ، شام کو 3 دفعہ کو یہ کہہ لے تو حق علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات پر
یہ واجب ہو جاتا ہے یا یہ اللہ پاک اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں کہ اس کو قیامت کے دن راضی کرے. قیامت کے دن وہ شخص راضی ہو، کیونکہ دنیا میں صرف 3 دفعہ صبح شام میں ہوئی، تو یہ اقرار اور یہ عہد ہے کہ میں راضی ہوں. تو اب راضی ہونے کے بعد پھر وہ یعنی الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق، اور اب عہد اللہ میں تو اللہ کی طرف نسبت ہو گئی ہے، اس کے بعد میثاق کا ذکر کیا، اس میں نسبت نہیں فرمائی. تو اس کے بعد ساری ایگریمنٹ اور سارے معاہدے جو انسانوں سے ہوتے ہیں، کفار سے ہوتے ہیں یا غیروں سے ہوتے ہیں، سارے اس میں شامل ہیں کہ اس کی پاسداری کریں. وہ ان عہدوں کی، ان وعدوں کی، ان ایگریمنٹ کی وفاداری اور پاسداری کریں. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل، اور وہ ان کو جوڑتا ہے جنہیں جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی وہ رشتوں کو جوڑتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے اور ان چیزوں کو جوڑتا ہے جسے اللہ پاک نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. اور اس کے تحت علماء فرماتے ہیں کہ جوڑنے میں علم کا عمل سے جوڑنا بھی آ جاتا ہے کہ انسان کے پاس علم تو ہے لیکن وہ عمل سے جوڑ نہیں رہا، یعنی اس پہ عمل نہیں کر رہا، تو وہ ہر اس چیز کو جوڑتا ہے جس کے جوڑنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے. والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم، اور وہ اللہ پاک سے، اللہ تعالی سے یخشون ڈرتے ہیں. وہ لوگ جو عقل مند ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. یخشون ربهم ویخافون سوء الحساب، اور برے حساب سے یعنی آخرت کے حساب سے وہ ڈرتے ہیں. یخافون ربهم یخشون ربهم ویخافون سوء الحساب، کہ کہیں ان کے اعمال کا برا بدلہ انہیں نہ مل جائے، یعنی برے حساب سے وہ ڈرتے ہیں. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم، اور جو اللہ پاک کے لیے صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں اور تحمل سے کام لیتے ہیں. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم، اللہ پاک کی رضا کے لیے. واقاموا الصلاة، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. وانفقوا، اور وہ خرچ کرتے ہیں. مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اللہ پاک نے جو انہیں دیا ہے اسے وہ ظاہر اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں. الذين يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون، اور وہ دور کرتے ہیں بالحسنة السيئة، برائی کو جو ہے اچھائی سے دور کرتے ہیں. برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں. اللہ پاک نے قرآن میں کئی جگہوں پر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کہ برائی کو اچھائی سے دور کرے. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسان جب برائی کر لیتا ہے تو اس کے بدلے میں وہ اچھائی کرتا ہے تاکہ اس برائی سے وہ اس برائی کے وبال سے وہ بچ جائے. اسی طرح جب کوئی اس کے ساتھ برا کرتا ہے تو بدلے میں وہ اچھا کرتا ہے، اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے اندر اگر تھوڑی بھی انسانیت کی رمق ہو تو وہ جاگے اور وہ اس طرح اس کے یعنی اچھائی کو اپیل کرتا ہے. اور اس طرح وہ اس کی یعنی اللہ پاک نے عقل مندوں کی نشانیاں یہ بیان فرمائی کہ عقل مند وہ ہے جو برائی کا بدلہ اچھائی سے. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، انہی کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی جگہ ہے، ہمیشہ رہنے والا جنات عدن یدخلونها، ہمیشہ رہنے والے باغات میں وہ داخل ہوں گے. ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم، اور اس میں وہ اکیلے نہیں داخل ہیں، جو ان کے ساتھ جو اچھے لوگ ہیں، یعنی جو صلح، جو جنہوں نے اصلاح کی اپنی اور جو اس راہ پہ گامزن ہوئے، اللہ پاک انہیں بھی داخل کرے. ان کے ومن صلح من آبائهم، ان کے باپ داداؤں میں سے، وازواجہم، ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم، اور ان کے اولادوں میں سے، یعنی اللہ پاک ان کے خاندان کو بھی ان کے ساتھ ان باغات میں داخل فرمائیں گے. ایک دوسری جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ پاک کسی مومن کو بلند مقام دے دیتے اور جو ان کے ساتھ جو ان کے خاندان کے جو افراد ہیں ان میں سے کوئی نیچے کی
نچلے درجے میں رہ جاتا ہے اعمال کی وجہ سے، تو اللہ پاک اسے بھی اس شخص کی مقام پر بلند فرماتا ہے۔ یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازوں سے، ہر طرف سے ان پر فرشتے داخل ہوں گے۔ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، سلام علیکم بما صبرتم، یہ تمہیں سلامتی ہو، تمہیں مبارک ہو، بما صبرتم، جو تم نے صبر کیا، جو تم نے برداشت کیا دنیا میں، زندگی میں۔ یعنی انسان جو ہے بغیر صبر کے نہیں اعمال صالحہ پر کاربند رہ سکتا ہے، اور نہ ہی برائی کو چھوڑنے پہ وہ اس کے یعنی اس کا زور چل سکتا ہے، الا یہ کہ اس کے اندر صبر ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ کبھی انسان جو ہے وہ کسی بری چیز کا عادی ہو جاتا ہے، کوئی چیز ایسی ہو جو اسے چھوڑنا چاہتا ہے، تو اس میں اسے بڑی مشقت کا سامنا ہوتا ہے، تو اس میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ الصبر علی الطاعہ اور الصبر عن المعصیہ، یہ دونوں بھی ہے کہ اللہ پاک نے جو احکام نازل فرمایا ہے اس کو کرنے میں بھی صبر لگتا ہے، اور جو نہیں فرمائی چیزیں، جو منکر چیزیں ہیں، انہیں چھوڑنے میں بھی انسان کو جو ہے وہ صبر ہے۔ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہ یہ بہت ہی اچھا گھر ہے، یہ ہمیشہ رہنے والا گھر بہت ہی اچھا ہے، یعنی اس کی تعریف کریں گے۔ کہیں لکھا ہوا تھا کہ وہ فرشتوں کو بھی پہلی بار وہ جگہ نظر آئی، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آنے والی جگہ۔ یہ یہاں تک جو ہے وہ مومنین کی صفات اللہ پاک نے بیان کی، اور یہی عقل مند لوگ۔ دراصل انسان کی حقیقی کامیابی اللہ رب العزت نے اپنے دین میں رکھی ہے، یعنی انسان کے اندر، اس میں انسان کی دو چیزوں سے مرکب ہے انسان، کہ انسان کا جو ایک جسم ہے اور ایک اس کا روح، اس کی روح ہے۔ تو جسم کے لیے، جسم چونکہ وہ مٹی سے بنی ہے، اس کے لیے غذا اور اس کے لیے ساری چیزیں جو ہے وہ زمین سے رکھی ہے، اور انسان کی روح جو ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے آسمانوں سے آئی ہے، تو اس کی غذا اور اس کی روح اور اس کا کھانا بھی جو ہے اللہ پاک نے آسمانوں سے یعنی بھیجا ہے۔ تو یہ قرآن اور شریعت یہ روح کی غذا ہے۔ فرمایا کسی عالم کا قول ہے کہ جب انسان بھوک محسوس کرتا ہے تو بھوک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک نشانی ہے کہ اب تمہیں کھانا ہے، پیاس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک نشانی ہے کہ تمہیں ابھی پانی پینا ہے۔ اسی طرح انسان کے روح کو کبھی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، کبھی انزائٹی ہو جاتی ہے، کبھی وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں تمہاری غذا میں کمی ہو گئی، تو اس کا حل یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ شریعت سے اپنے آپ کو وابستہ کرے، اور انسان جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق اپنے اعمال کو درست کرے۔ دین سے جتنا اس کا لگاؤ ہوگا اس کی روح اتنی ہی مطمئن ہوگی۔ اللہ پاک نے کامیابی رکھی ہے دین میں ہے، لیکن انسان جو ہے ہمیشہ کامیابی کہیں اور تلاش کرتا ہے۔ قلب کا اطمینان جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں رکھا ہوا۔ یہ سمجھنے کے لیے ایک مختصر سا واقعہ ہے۔ خراسان سے جو ہے ایک آدمی چلا بغداد کے بازار میں اپنے کسی قیمتی پتھر کو بیچنے کے لیے، تو راستے میں کسی کو اس کا علم ہو گیا، کسی چور کو، تو اس نے کہا کہ میں بھی وہاں جانا چاہتا ہوں، مجھے بھی اپنے ساتھ سوار کر لیں۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو یہ سواری پہ دونوں چلے۔ تو یہ چور ساتھ تھا اور اس خراسانی جوہری کے ساتھ چلتا رہا۔ رات ہوئی، ٹھہرے، سونے کا وقت آیا تو سو گئے۔ اب جب سو گئے، جب اس نے دیکھا کہ یہ جوہری جو ہے سو گیا، تو پھر وہ تلاش شروع کی۔ اس نے ہر جگہ ہر چیز تلاش کی کہ وہ قیمتی پتھر اسے مل جائے، لیکن وہ اس کی جو ساری محنت جو ہے وہ رائگاں گئی، کہیں بھی اسے نظر نہیں آئی۔ وہ جو کپڑے اتارے ہوئے تھے یا جو بیگ پڑا ہوا تھا، وہ سارا کچھ اس نے تلاش کیا، لیکن اسے کہیں بھی وہ نظر نہیں آئی، لیکن یہ یقین تھا کہ اس کے پاس یہ پتھر۔ اب صبح ہوئی تو پھر وہ راستے میں پھر چلتے ہوئے جو ہے وہ پوچھنے لگا کہ تم کیا واقعی پتھر بیچنے جا رہے ہو؟ وہ قیمتی پتھر تمہارے پاس ہے یا وہ کہیں تم کھو کے آ گئے؟ تو کہنے لگا کہ ہے میرے پاس، یہ دیکھ۔ اس نے دکھا دیا۔ وہ بڑا تعجب ہوا کہ میں رات پوری تو اس کی تلاشی لی تھی میں نے، لیکن یہ تو نظر نہیں آیا۔ تو پھر وہ دوبارہ جو ہے وہ چلتے رہے، پھر دوبارہ کہیں پڑاؤ کیا، تو پھر اس نے جو ہے وہ بڑے انہماک سے، بڑی توجہ سے پھر تلاش کیا، پھر کہیں نہ پایا۔ یہ 2 دفعہ ہو گیا، تیسری دفعہ بھی ایک رات ٹھہرنا پڑا، کبھی بھی اسے وہ چیز حاصل نہیں۔
تو اس نے کہا کہ دیکھیں بغداد قریب آ گیا ہے، میں معافی چاہتا ہوں، تم جو ہے مجھے ایک بات بتا دو تو میں اپنا جو پتھر ہے وہ تمہیں دے دوں، میں اسے بیچنے نہیں جاؤں گا، میں تمہیں وہ گفٹ کر دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ بھئی کیا بات ہے؟ تو کہا کہ میں تمہارا پتھر رات بھر تلاش کرتا رہا، پہلے وہاں پڑاؤ کیا، وہاں بھی تلاش کیا، وہاں بھی تلاش کیا، وہاں بھی تلاش کیا، 3 مقامات پہ میں نے تمہاری ساری چیزیں ٹٹولی ہیں، لیکن تمہیں وہ پتھر کہیں مجھے نظر نہیں آیا۔ تو ہوتا کیا تھا؟ وہ کیا کوئی پتھر عجیب سا ہے کہ وہ رات میں غائب ہو جاتا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، اتنی بڑی بات نہیں ہے، میں یہ کرتا تھا کہ جب رات کو ہم سونے کے لیے یعنی اپنے کپڑے لٹکا دیتے تھے، بستے لٹکا دیتے تھے، تو میں وہ پتھر تمہارے بستے میں ڈال دیتا تھا، تم میں سارا کچھ تلاش کرتے تھے لیکن اپنا بستہ نہیں تلاش کرتے تھے۔ تو یہ بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کامیابی کی تلاش میں ہر جگہ ہاتھ مارتا ہے، لیکن کامیابی جہاں رکھی ہوگی، اللہ پاک نے جہاں اس کی کامیابی رکھی ہے، جہاں اس کی فلاح رکھی ہے، جہاں اس کا یعنی اطمینان قلب رکھا ہے، اس سے وہ غافل رہتا ہے، تو وہ کبھی بھی اسے پا نہیں پاتا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے اپنے دین پر چلنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا یہ جمع ہونا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کہنا سننا اللہ پاک قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ۔